ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، کل ہم نے موضوع روایت کے بارے میں پڑھا تھا جو خبر غیر مقبول کی پہلی قسم ہے۔ آج ہم خبر غیر مقبول کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ ہے متروک۔ آئیے کتاب کی طرف۔ متروک ترکہ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، یعنی متروک ترکہ یترکو سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اصطلاح میں اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہو۔ اس قسم کے راویوں کو متہم بالکذب کہتے ہیں، اور ان کی بیان کردہ حدیث کو متروک کہا جاتا ہے۔ کسی راوی پر جھوٹ کا الزام دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، وہ ایک سند کے سوا کسی اور سند سے روایت نقل نہ کر رہا ہو اور اس کی حدیث اسلام کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو۔ نمبر دو، عام حالات میں اس کا جھوٹا ہونا معروف ہو، خواہ حدیث کی نقل میں اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو۔ یہ ترکہ یترکو سے اسم مفعول کا صیغہ بنتا ہے مفعول کے وزن پر متروکن، اور ایسی روایت پر بولا جاتا ہے جس کی سند کے اندر کوئی ایسا راوی موجود ہے جس پر جھوٹ بولنے کا الزام موجود ہے۔ تو دو صورتیں یہاں نقل کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ایک سند کے سوا کسی اور سند سے روایت نقل نہیں کرتا، اور جو حدیث وہ بیان کرتا ہے وہ اسلام کے مسلمہ اصولوں کے بھی خلاف ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عام حالات میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، حقوق میں اس آدمی کا جھوٹ بولنا، جھوٹ نقل کرنا معروف ہو۔ تو خبر غیر مقبول کی سب سے پہلی قسم جو سب سے بری اور کبیر روایت ہے وہ موضوع ہے، یعنی من گڑھ روایت، جس کی تفصیل گزشتہ سبق کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد متروک کا نمبر آتا ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو خبر غیر مقبول کی ترتیب لگائی ہے شرح نخبۃ الفکر کے اندر، تو وہ ہے سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے خبر موضوع کو، اور پھر اس کے بعد متروک ہے، اور ان کے بعد منکر، معلل، مدرج، مقلوب، اور پھر مسترب۔ تو اس طرح سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی درجہ بندی کی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم یہ تمام اخبار کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے خبر متروک کے بارے میں۔ سبحان